إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے سیرت و سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج 3 محرم سن 1445 ہجری ہے۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے اس موضوع کو منتخب کیا گیا کہ مسلمان جب اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی سیرت اور ان کے کردار سے آگاہی حاصل کرتا ہے، تو اس کے دل میں ان کی اتباع، پیروی اور ان کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے ساتھ محبت بیدار ہوتی ہے اور ان کی عظمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تذکرہ اسلاف سے روحوں کو جلا ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے جن قابل قدر اور قابل فخر شخصیات کا انتخاب کیا، ان میں دوسرے نمبر پر اس امت میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ بات اس وقت ہر مسلمان کے ذہن میں بھی تھی، اور مخالفین اسلام بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے پہلا مقام سیدنا حضرت صدیق اکبر کا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام جب آپس میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کا مراتب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے تقابل کیا کرتے تھے، تو ہم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیتے، اس کے بعد حضرت عمر کا نام لیتے، اور اس کے بعد حضرت عثمان کا نام لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور آپ جنگ احد کے اس واقعہ کی طرف
تھوڑی سی توجہ اگر مبذول کریں کہ جب مشرکین مکہ نے یہ مشہور کر دیا میدان احد میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ایک پہاڑ کے دامن میں تھے، صحابہ کرام آپ کے دفاع کے لیے وہاں موجود تھے، تو ابو سفیان نے جب یہ محسوس کیا کہ میدان خالی ہو گیا ہے تو اس نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، جو مشرکین مکہ کے لشکر کا قائد تھا، اس نے یہ آواز لگائی افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجیبوہ، خاموش رہو، کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا افیکم ابو بکر، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے اس امت میں، کیا تمہارے اندر افیکم ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو۔ اس نے پھر کہا افیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو، خاموش رہو۔ اس نے جب سنا کہ تینوں موجود نہیں ہیں، اس نے یہ سمجھا تو اس نے کہا اولو حبل، آج حبل کی جائے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اب خاموش نہ رہو۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو جواب دیجئے۔ تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اسے کہا او اللہ کے دشمن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بقید حیات ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، میں بھی تیرے سامنے ہوں، آج حبل کی جے نہیں بلکہ اللہ اعلیٰ و اجل، آج اللہ تعالیٰ کا دین غالب آیا، اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ و اجل ہے۔ تو اس وقت بھی ان کا بھی یہ نظریہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت بخشی، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کی سیرت کا مختصر سا احوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام عمر، باپ کا نام خطاب، 8ویں پشت پر جا کر ان کا نسب نامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ قریش کی شاخ بنو عدی میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہشام تھا، اور جو اس وقت قریش کے سردار ابو جہل کی بہن تھی، گویا کہ رشتے میں اس کے بھانجے لگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت باسعادت مشہور روایت کے مطابق، اور جو صحیح معلوم ہوتی ہے، کہ آپ عام الفیل کے 13ویں سال پیدا ہوئے، یعنی جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس کے 13 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی مکہ معظمہ میں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے، اور اس کی گواہی اس بات سے بھی ملتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر بھی 63 سال تھی، اور جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نبوت اور آپ کی بعثت کے 6 سال مسلمان ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ ان سے پہلے 39 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھی۔ اسلام لانے والے مردوں میں ان کا نمبر 40واں تھا۔ جب اسلام لائے تو اسلام کے اندر ان کو فاروق کا لقب ملا۔ کسی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہنے لگے سید الشہداء حضرت حمزہ مجھ سے 3 روز پہلے مسلمان ہوئے، جب میں اسلام لایا تو اس وقت تک مسلمان
دار ارقم کے اندر خفیہ طور پر دین کی تعلیم حاصل کرتے اور مسلمان ہوتے تھے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو نماز کا وقت ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام کرنے لگے، تو کہا جی ہم بیت اللہ شریف میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو کہا نہیں، یہ کمزور مسلمانوں کے لیے خدشہ ہے، خطرہ ہے، مشرکین مکہ ان پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ مسلمانوں نے پھر 3 صفیں بنائیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے اپنی تلوار لے کر، اور دوسری صف کے آگے حضرت سید الشہداء حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مسلمانوں نے جا کر بیت اللہ شریف میں نماز ادا کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے آنے سے حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کان اسلام عمر فتحا، حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت تھی، وکانت ہجرتہ نصرا، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے ایک تائید تھی، وکان امارتہ رحمتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے باعث رحمت تھی۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو مسلمان سر اٹھا کر چلنے لگے۔ اس لیے ان کی اہمیت کا اندازہ کہ ان کی شخصیت، ان کا مکہ میں کیا مقام تھا، اس معاشرے کے اندر ان کی کیا عزت تھی، کیا مرتبہ تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کو مراد پیغمبر کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر جب قریش مکہ کے مظالم حد سے تجاوز کرنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس وقت اسلام کو، مسلمانوں کو ایک ایسی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہے جس کا دوسرے لوگوں پر رعب اور دبدبہ قائم ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک، اے اللہ ان 2 آدمیوں میں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ 2 آدمی کون تھے؟ بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، ابو جہل کو مسلمان کر دے اسلام کی نصرت کے لیے، یا پھر عمر بن خطاب کو۔ تو فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں کان احبہما الیہ عمر، اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر دونوں سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عمر عطا کر دیے۔ ایسی شخصیت کہ جن کی سیرت اور جن کی قوت اور طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس قدر جوان مرد، 6 فٹ سے زیادہ قد، چوڑا جسم، پہلوانوں والا جسم۔ سیرت نگاروں نے لکھا اس دور میں مکہ کی سرزمین میں چند نامی گرامی پہلوان تھے، جن میں ایک حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ یہ سوق اوقاز میں مکہ کی منڈی میں کشتی لڑا کرتے تھے، اکیلے ہی طاقتور جماعت کو گھیر لیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا یہ عالم کہ یہ شمشیر زنی میں بھی ماہر تھے اور گھڑ سواری میں بھی ماہر تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کا کان پکڑ کر اس کی پشت پہ کود جاتے تھے، اور آسر ایسر دونوں ہاتھوں سے ایک طرح کام کر لیتے تھے، جس طرح دائیں ہاتھ سے ہم کام کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے، اس طرح حضرت عمر دونوں ہاتھوں سے ایک طرح کام کر سکتے تھے برابر۔ اور اسلحہ، پیشانی پہ بال کم تھے، عربوں کے اندر اسلحہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بہت ذہین ہو، عالی دماغ شخص ہو، سرخ رنگ، خوبصورت جسم اور خوبصورت نقش و نگار، بڑی باروب شخصیت۔ اللہ رب العزت نے
ان کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فضائل کی بشارت دی اور ان کی سیرت اور کردار کے جس طرح آپ نے تذکرے فرمائے، آپ نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا تھا۔ محدث کہتے ہیں ملہم، جس کے دل میں اللہ القاء کرے۔ اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر ابن خطاب ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہاں تک فرمایا میرے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو عمر ابن خطاب کو ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، کسی نے قمیص پہنی ہوئی ہے اور اس کے سینے تک ہے، کسی کے اس سے آگے ہے، کسی کی قمیص چھوٹی ہے، لیکن ایک شخص میرے پاس لایا گیا جس نے قمیص پہنی ہوئی ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ زمین پر اس کو وہ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب تھا۔ آپ نے فرمایا حضرت اس قمیص سے کیا مراد تھی؟ اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ تو آپ نے فرمایا دین، اس کی تعبیر دین ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا میرے پاس خواب میں دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس قدر سیر ہو کر پیا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے ناخنوں سے نکلنے لگے گا، جو باقی بچا میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ فما اولتہ قال العلم، اس کی تعبیر علم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میں نے ایک کنویں سے پانی نکالا ڈول کے ذریعے جتنا اللہ کو منظور تھا، اس کے بعد میں نے ڈول ابو بکر کو پکڑایا، ابو بکر نے پانی نکالا، 2 یا 3 ڈول نکالے لیکن ان میں ضعف تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا ہے، پھر میں نے وہ عمر کو دیا، عمر نے خوب اس سے پانی نکالا حتیٰ کہ وہاں تک پانی پہنچ گیا جہاں اونٹ بیٹھتے تھے۔ فرمایا حضرت اس کی تعبیر کیا کی؟ آپ نے اس کی خلافت کے ساتھ تعبیر کی۔ ان کی خلافت کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلامی سلطنت کو اتنا وسیع کیا کہ 22.5 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر اکیلے حکمران تھے۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی سرحدیں چین تک پہنچ گئیں، مغرب میں تیونس تک پہنچ گئیں، مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، پورا شام فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، یہ ساری، اور ان کے دور خلافت میں اسلامی ریاست کے 11 صوبے تھے، 11 صوبے، اور صوبے یہ نہیں چھوٹے موٹے صوبے، مصر پورے کا پورا ایک صوبہ شمار ہوتا تھا، شام پورے کا پورا ایک صوبہ شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ اس وقت مسلمان ایک سپر طاقت شمار ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو یہ توفیق بخشی کہ جہاں وہ عابد و زاہد تھے، جہاں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جس طرح کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات مصلی پہ گزرتی تھی۔ ان کے غلام اسلم کہتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد پڑھتے پچھلی رات، اور جب اذان کا وقت قریب ہوتا پھر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کرتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگاتے، صدقہ خیرات کرتے، پاس پیسے نہ بھی ہوتے تو قرض لے کر صدقہ کرتے، جنگ تبوک کے موقع پر آدھا مال لے آئے۔ انتہائی عادل حکمران جن کی عدالت کے چرچے اس وقت پوری دنیا میں تھے، انتہائی منتظم
انہوں نے حکومت کے اندر بہت ساری اصلاحات کی. سن ہجری کا آغاز انہوں نے کیا، اسلامی تقویم کا، بیت المال کا قیام، دواوین کا قیام، اور اسلامی سلطنت کے لیے ایسے ایسے خطوط رسم کیے. آج بھی غیر مسلم ان خطوط پہ چل کے اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیتیں اور اتنی انتظامی سمجھ بوجھ عطا کی تھی، انتظامی قسم کی صلاحیتیں عطا کی تھی، تو اس وقت کفر کانپتا تھا. اس عظیم شخصیت سے سازشیں شروع تھی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹایا جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو جہاں بار بار جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں شمار کیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اکیلے طور پر جنت کی بشارت دی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا، میں وہاں حضرت عمر کا محل دیکھ کر آیا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں یہ عظمت عطا کی، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو شہادت کی بشارت بھی دی. آپ احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے، اس وقت آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے. احد پہاڑ نے جنبش لی تو نبی علیہ السلام نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارتے ہوئے فرمایا اثبت، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اس وقت آپ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، اور ان 2 شہیدوں میں ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت عثمان غنی تھے. وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرنا، اور میری موت بھی اللہ کے نبی کے شہر میں آئے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سوچا کرتے تھے ٹھیک ہے کسی سرحد پہ جا کر جہاد جہاں جاری ہے وہاں تو شہادت ممکن ہے، مدینہ جہاں اتنا سخت انتظام ہے یہاں شہادت کیسے؟ لیکن جب اللہ رب العزت یہ مقام عطا کرنا چاہے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک غلام ہے، میرا غلام ہے جو حداد ہے، نجار ہے، نقاش ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مدینے میں آنے کی اجازت دیں تاکہ مدینے والوں کے لیے کوئی اچھے ایسے کام کر سکے جس سے فائدہ اٹھا سکے. فاروق اعظم اس بات کے قطعاً قائل نہیں تھے کہ مدینے کے اندر اسلامی سلطنت کے اس مرکزی مقام کے اندر، دارالخلافہ کے اندر، کوئی کافر غیر مسلم آئے. لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصرار پر انہوں نے اجازت دی. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا. اس نے ایک دن آ کر حضرت عمر سے شکایت کی، کہنے لگا میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے. پوچھا کیا کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں حداد ہوں، نجار ہوں، نقاش ہوں. فرمایا پھر یہ 2 درہم تو کوئی زیادہ نہیں ہے. تو وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، کہنے لگا پوری دنیا عمر کے عدل سے استفادہ کرتی ہے لیکن انصاف نہیں ملا تو مجھے نہیں ملا. اس نے جا کر ہرمزان ایک مجوسی ایرانی جرنیل اس کے ساتھ مل کر سازش بنائی اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا. اس سال حج ادا کیا فاروق اعظم نے. ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مزدلفہ میں پہنچے میدان عرفات سے واپسی پہ، رات کو وہاں فاروق اعظم نے ایک چھوٹی سی ڈھیری بنائی مٹی کی، اس پہ سر رکھ کے آسمان لیٹ گئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ اسلامی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے اور میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، اللہ تو یہ کام کسی اور طاقتور آدمی کے ذمہ لگا اور مجھے اپنے پاس بلا لے. واپس آئے
26 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، وہ مجوسی اس نے رات کو اپنا 2 دھارا خنجر اس کو زہر کی پان دی تیز کر کے۔ سردیوں کا موسم تھا، لوگ کمبل اوڑھ کے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، مسجد میں لائٹنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جو سائیڈوں پر تھے، ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانے لگے، پہلے وہ صفیں درست کروایا کرتے تھے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد آواز بند ہو گئی۔ اس نے سے چھپا ہوا تھا، خنجر کا وار کیا ناف کے نیچے سے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کروائی اور فاروق اعظم کو وہاں سے اٹھایا۔ جو چیز پلاتے زخموں کے ذریعے باہر چلی آتی، وہ مجوسی وہاں سے بھاگا، مسلمانوں نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ ادھر ادھر سے خنجر کے وار کرتا رہا۔ 13 مسلمان زخمی ہوئے، جن میں سے 6 مسلمان شہید ہو گئے۔ پیچھے سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے پاس بڑا سا کمبل تھا، وضو کر کے آ رہا تھا، اس نے اس کے اوپر کمبل ڈالا، اس کو پکڑ لیا اور اس نے بدبخت نے خودکشی کر لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد چند دن تک زندہ رہے، خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا مقرر کی، مسلمانوں کو ہدایات دی، علاج معالجہ ہوتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور اس دوران اپنے بیٹے کو بھیجا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ عمر کہتے ہیں، کہا جا کر کہنا عمر کہتے ہیں، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتے ہیں، کیونکہ آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں۔ عمر چاہتے ہیں کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے، اماں جان کی رائے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی، اگر وہ نہ اجازت دیں تو پھر مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغامبر اور قاصد ان کا بیٹا گیا، اماں جان بیٹھی اس افسوسناک واقعہ پہ رو رہی تھی۔ انہیں کہا تو اماں جان نے جواب دیا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر کہا، جواب کا انتظار کر رہے تھے، جب واپس آئے پوچھا کیا کہا جی اماں جان نے موافقت کی ہے، کہا ابھی تک میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے میری دل رکھنے کے لیے ایسے کیا ہو، جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو اٹھا کر لے کر جاؤ، پھر اجازت طلب کر لینا۔ اس طرح 1 محرم سن 24 ہجری کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رومی نے ادا کی، انہوں نے پڑھائی، اور ان کی قبر میں اس وقت 4 لوگ اترے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت صہیب، حضرت سعید اور حضرت عثمان، اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اس طرح اسلام کا یہ مضبوط ستون جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے سامنے ایک دروازہ بند ہے، جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا پھر فتنے رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ حضرت حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ کہا جی نبی علیہ السلام نے اتنا فرمایا تھا۔ حضرت عمر حضرت حذیفہ کہتے ہیں خوب جانتے تھے کہ وہ دروازہ وہ ہیں۔ پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح تورات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا، اسلام کا یہ عظیم خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، امیر المومنین کا لقب بھی انہی سے شروع ہوا۔ اس طرح یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور انہوں نے ان کی مدت خلافت یہ 23 سن 13 کو خلیفہ بنے،
23 جمادی الثانی سن 13 سن ہجری، 10 سال 6 ماہ اور 3 دن خلافت کی۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں 9 شادیاں کی، جن میں سے اللہ رب العزت نے ان کو 9 بیٹے اور 5 بیٹیاں عطا کی۔ ایک شادی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، ام المومنین حفصہ کے باپ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم ان کے نکاح میں تھیں، جن سے 2 اولادیں ہوئیں، حضرت زید بیٹا اور حضرت رقیہ بیٹی، یہ ان سے پیدا ہوئیں۔ اس طرح اسلام کا یہ عظیم شخصیت، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ جو ہے، جس نے 100 مصلحین پر ایک کتاب لکھی، دی 100، اس نے مسلمانوں میں صرف 2 شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک ٹاپ آف دی لسٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور اس کتاب کے ضمن میں دوسری شخصیت کا انتخاب حضرت عمر کا کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کی توفیق بخشے۔ ان کے فضائل میں بہت کچھ، میں وہ روایت ان روایات کی طرف گیا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں، اسلام کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے، اپنے آرام اور سکھ کی پرواہ نہیں کی۔ جس طرح کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عمر نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد پر اسلام کو ترجیح دی، اور ان شخصیات نے اسلام کا نام روشن کیا، اللہ نے ان سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی معیت میں ہمیں جنت الفردوس عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم تھے، اللہ ان کے دل میں الہام کرتا تھا، القاء کرتا تھا۔ فرماتے ہیں 3 مواقع پر میرے رب نے میرے جو دل میں تھا اس کے مطابق قرآن پاک نازل کیا۔ ایک تو مقام ابراہیم کو طواف کے بعد وہاں نفل پڑھے جائیں، دوسرا جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، اور تیسرا امہات المومنین اور عام مسلمان عورتوں کے پردے کے حوالے سے۔ تو فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، اور دین کے اعتبار سے کتنا مضبوط شخص کہ نبی علیہ السلام نے اس واحد شخصیت کے بارے میں فرمایا، عمر اللہ کی قسم تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اس قدر شیطان ان سے خوف زدہ۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، میں کہہ رہا تھا کہ آج 3 محرم ہے، آج 3 محرم ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو 10 محرم ہوگی، آئندہ جمعے کو محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ یہ 10 محرم کا روزہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے بارے میں پوچھا گیا، یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آپ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کے روزے کا حکم یہ ہے، خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کر کے یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے اور 9 محرم بنے گا جمعرات کو، تو میرے بھائیوں اس روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ باقی یوم عاشوراء کے بارے میں کچھ گزارشات اگلے جمعے میں، یعنی اگلا جمعہ جو ہے یہ 10 محرم ہوگا، تو اس روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 9 محرم جمعرات
آئندہ جمعرات جو آئے گی 27 تاریخ کو، اور جمعہ آئے گا 28 تاریخ کو، اور جمعہ 28 تاریخ کو اس کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے جمعرات کا نہیں رکھ سکتا، 10 کا تو بہرحال رکھنا ہے، تو پھر 10 اور 11 کا رکھ لے، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ خود بھی رکھیں، دوست و احباب کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کریں۔